بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عافیہ اقبال اور یہ ہے میرا یوٹیوب چینل عافیہ اقبال۔ کیسے ہیں بہن بھائی؟ سب ٹھیک ہیں؟ شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ جی ہاں، آج ہوئی صبح اور صبح کے ٹائم میں نے کیا ناشتہ کر کے پھر میں نے سوچا کہ آج کا میرا سب سے مین اہم کام کیا ہے۔ تو میرا آج کا سب سے مین اہم کام یہ تھا کہ لائبہ حیات کو ساتھ لے کر آج میں نے جانا تھا پاسپورٹ آفس، کیونکہ پاسپورٹ سب کے ہمارے پاسپورٹ بنے ہوئے ہیں تو لائبہ کا نہیں بنا ہوا تھا۔ لائبہ بار بار اصرار کر رہی تھی کہ مجھے پاسپورٹ بنوا کر دیں، کیونکہ آپ کو جیسے پتہ ہوگا شاید کہ میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا ہو کہ میرا بیٹا دبئی کنٹری میں رہتا ہے، تو اس نے کہا کہ ماما اپنے پاسپورٹ ریڈی رکھا کریں، کبھی بھی میں آپ کو ویزے پر بلوا سکتا ہوں فیملی کے ساتھ، تو آپ کو بابا کو اور میری بہنوں کا پاسپورٹ آپ ریڈی رکھیں۔ تو بس یہی سوچ کر میں لائبہ کو ساتھ لے کر گئی پاسپورٹ آفس۔ تو میں نے کہا کہ کیوں نہ میں بھی آپ کو اپنے ساتھ لے کر چلوں پاسپورٹ آفس۔ آج ہم کرتے ہیں پاسپورٹ آفس کا وزٹ۔ گھر سے باہر نکلی تو رکشے پہ بیٹھی، رکشے والے نے مانگی 400 روپیہ۔ میں نے اس کو کہا کہ میں آپ کو 300 روپیہ دوں گی، اور 300 کے ساتھ ہماری بات ہوئی طے، اور پھر ہم روانہ ہوئے پاسپورٹ آفس کے لیے۔ جی ہاں، یہ ہم رکشے پہ بیٹھ گئے ہیں اور رکشے پہ اب ہم پاسپورٹ آفس کے لیے ہو رہے ہیں نکل پڑے ہیں۔ یہ راستے میں مختلف جگہ تھی۔ یہ ہے آرٹس کونسل کا آفس تھا ملتان سٹی کا، جو کہ اندر سے بہت خوبصورت ہے۔ ایک دو دفعہ وزٹ کیا تھا، ایک دو دفعہ اندر سے دیکھا ہے کہ جو کہ عمارت بڑی خوبصورت تھی۔ پھر آگے آ رہا تھا میرے خیال میں، یہ اس جگہ کا مجھے نام ذرا زیادہ یاد نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں یہ کلمہ چوک ہے، مسلم ہائی اسکول کے سامنے یہ وہ جگہ ہے۔ تو سامنے آ رہا تھا فلائی اوور سے میں نے کہا چلیں کیوں نہ میں آپ کو اسٹیٹ بینک کی عمارت دکھاؤں گی بینک کی، لیکن آگے لگے ہوئے تھے بہت سارے پردہ، لوہے کا پردہ لگا ہوا تھا، اور اسٹیٹ بینک کی وہ عمارت جو تھی وہ گئی اس لوہے کے پردے کے پیچھے چھپ گئی، جو کہ میں پھر نہیں بنا سکی۔ پھر میں نے کہا کہ ایسے آہستہ آہستہ ہم ملتان کی سڑکوں سے گزرتے ہوئے، ٹریفک کے گزرتے ہوئے، مختلف جگہوں سے ملتان کے مختلف جگہوں سے گزرتے ہوئے، اور آس پاس سے ٹریفک گزر رہی تھی، اور یہ تھا اوپر کا منظر، یہ اوپر سے فلائی اوور کا منظر تھا جو کہ بڑا خوبصورت تھا۔ یہ سامنے مسلم ہائی اسکول ہے، اور یہاں پر مسلم ہائی اسکول کی جو مین فیمس چیز تھی کہ یہاں پر کلفی بڑی مزیدار ملتی ہے۔ ہاں جی، پھر ہم آ گئے اس روڈ کے اوپر جہاں پر میرے خیال میں کارڈیولوجی روڈ تھا۔ یہاں پر تھا جو سب سے فیمس جگہ تھی یہاں پر اس کی، کہ یہاں پر رمادہ ہوٹل اسی روڈ کے اوپر، یہ دیکھیں یہ ہے رمادہ ہوٹل، جو کہتے ہیں ملتان کا بڑا فیمس ہوٹل ہے۔ تو پھر اس کے رمادہ ہوٹل سے تھوڑا سا آگے جا کر ہی چین ٹاور آ جاتا ہے، جہاں پر ہم نے بنوانا تھا پاسپورٹ۔ تو ہمارا رکشہ آہستہ آہستہ رواں دواں ہوتا ہوا جا کے رکا چین ٹاور کے اوپر۔ ہم نے یہاں رکے، چین ٹاور کے باہر آ کے رکے، اور یہ سامنے تھا چین ٹاور۔ پھر ہم گئے لفٹ پر، یہ سامنے آپ کو لفٹ نظر آ رہی ہوگی اس سائڈ پر جو لگی ہوئی ہے۔ ہم یہاں سے اندر سے ہم نے انٹری کی، سب سے پہلے میں لائبہ کو لے کر اندر گئی چین ٹاور کے اندر۔ تو بابا جی اور یہ سب مجھے غور سے دیکھ رہے تھے کہ بی بی نے اپنا موبائل کیوں آن کیا ہوا ہے۔ بھائی ہماری مجبوری ہے، ہم نے ولاگنگ کرنی ہوتی ہے، تو جو کچھ مجھے تھوڑا بہت آتی ہے۔ یہ ویلکم ٹو دا چین ٹاور لکھا ہوا تھا، تو اس طرح سے پھر ہم اندر داخل ہوئے پاسپورٹ آفس کے۔ یہ پاسپورٹ آفس کا مین دروازہ تھا، جہاں سے ہمیں یہ لکھا ہوا تھا ایگزیکٹو پاسپورٹ آفس۔ پھر یہ مین دروازہ تھا، یہاں سے ہم انٹر ہوئے، اور پھر ہم بیٹھنے کی جگہ ملی، ہم نے وہاں سے جا کے کاؤنٹر سے پہلے سلپ بنوائی، پھر ہم نے پیسے جمع کروائے، اور پیسے جمع کروا کے پھر ہم یہاں کے ویٹنگ ایریا میں ہماری اپنی باری کا انتظار کرنے کے لیے، کہ ہمارا ٹوکن نمبر تھا 48، جو سامنے یہ دیکھیں یہ نمبر لکھے ہوئے کاؤنٹرز پر، تو انہی پر ہمارے نمبر آنے تھا۔ 48 جب آئے گا تو ہماری باری شروع ہو جائے گی۔ تو میں نے تھوڑی سی ویڈیو بنائی کہ شاید الاؤ ہو یا نہ ہو۔ یہاں پر لائبہ کا بن رہی تھی ویڈیو، پکس لائبہ کی بنائی گئی، جو کہ بڑی سیریس موڈ میں نہیں تھی شاید لائبہ مزہ بڑی ہنسی اور اسمائلنگ فیس رکھ رہی تھی، تو بار بار کہہ رہی تھی کہ باجی فیس اپنا ذرا نارمل رکھیں، تاکہ ہم آپ کی ویڈیو تاکہ ہم آپ کی پکس بنا کر پاسپورٹ کا پروسیس پورا کر سکیں۔ ہمارا پاسپورٹ والا پروسیس ہو گیا مکمل۔ پھر ہم پاسپورٹ آفس سے آ گئے باہر۔ پھر یہ تھا باہر کا منظر تھا کہ بڑا خوبصورت لگ رہا تھا اوپر سے، تو میں نے کہا کیوں نہ میں یہ پاسپورٹ آفس سے باہر تھوڑا سا جو منظر ہے میں وہ بھی تھوڑا سا کیپچر کر لوں۔ بڑی اونچی عمارت تھی، شاید 6واں یا 7واں فلور ہے جہاں پر یہ پاسپورٹ آفس تھا۔ ہم نے پھر کیا لفٹ کا انتظار۔
ہم یہاں رکے ہوئے تھے اور پھر شاید لفٹ میں بہت ساری لوگ تھے جس کی وجہ سے لفٹ نیچے سے اوپر آنے میں ٹائم لگا. یہ لوگ اس میں سے نکلے باہر لفٹ میں سے اور پھر ہم گئے لفٹ کے اندر. میں لفٹ میں اندر گئی تو میں اس سائڈ پہ ٹھہری تھی جہاں پہ باہر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا. تو میں نے کہا کہ کیوں نہ میں بھی یہ نمبر جو ہے یہ جو منظر ہے کیپچر کروں. پھر آہستہ آہستہ لفٹ نیچے کی طرف روانہ ہوئی. پھر جیسے جیسے میری بیٹی لائبہ جو ہے نا یہ لفٹ سے بہت گھبراتی ہے اور اس کا بالکل اس کو ذرا تھوڑا سا فوبیا ہے کہ لفٹ میں اس کا وہ ذرا گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے. تو یہ آہستہ آہستہ ہم لفٹ سے نیچے اتر رہے تھے. جیسے جیسے لفٹ سے نیچے اتر رہے تھے آہستہ آہستہ لفٹ سے اتر رہے تھے نیچے، اور جیسے جیسے ہم نیچے اترتے جاتے لائبہ میں سانس آ رہا تھا اور جان آ رہی تھی. وہ بہت گھبراتی ہے لفٹ میں بیٹھنے سے. تو پھر ہم نکل آئے لفٹ سے باہر. تو جیسے ہی ہم لفٹ سے باہر نکلے تو میں نے لائبہ سے کہا کہ لائبہ آج ہم چین ٹاور کا اندر سے بھی وزٹ کرتے ہیں، جو شاپس ہیں جو مالس کے اندر چین ٹاور مال کے اندر جو شاپس بنی ہوئی ہیں ہم اس کا بھی وزٹ کرتے ہیں. تو ہم گئے وزٹ کیے اس کے اندر چین ٹاور کے اندر جو شاپس لگی ہوئی تھیں. ہم نے کہا چلیں شاپس پہ دیکھتے ہیں یہاں پہ کس کس چیز کی شاپ ہے. تو یہ سر یہاں پر گھڑیوں کی بہت بڑا ایک برانڈ بنے کے لگے ہوئے تھے، شاپس بنی ہوئی تھیں جو تھا جس میں راڈو تھی، جس میں بڑی بڑی برانڈ کی گھڑیاں بھی لگی ہوئی تھیں. یہاں پر یہ اس کے ڈیزائنرز کے پینٹ شرٹس لگے ہوئے تھے اور بچیوں کے لیے ڈریسز تھے، بچوں کے لڑکوں کے لیے یہ دیکھیں پینٹ شرٹس لگی ہوئی تھیں جو کہ بڑی خوبصورت لگ رہی تھیں. اور یہ دیکھیں یہ تھی وہ گھڑی شاپ جہاں پر یہ کیسیو ہے میرے خیال میں ٹساٹ ہے. اور ہم ایسے آگے تھوڑا سا بڑھے تو وہاں پر راڈو کی گھڑی بھی تھی اور یہ دیکھیں یہ راڈو کی تھی برانڈ تھا. اور یہ آگے پھر آئے تو پھر آگے سے بھی اور کپڑوں کی برانڈ شاپس تھیں. یہاں پہ 70% سیل پر آف لگا ہوا تھا. یہ جینٹس کی شاپ تھی کپڑوں کی. یہاں بڑا خوبصورت ڈریسز نظر آ رہے تھے لیکن جب ہم نے لینا ہی نہیں تھا تو پھر اندر کیا جاتے. یہ یہاں پر فرنیچر شاپ تھی اور پھر دیکھیں بڑا خوبصورت منظر تھا. یہاں پہ بیڈ شیٹس تھیں اور سب کچھ تھا اور دیکھنے میں بڑا خوبصورت لگ رہا تھا. پھر ہم چین ٹاور سے باہر آ گئے. تو میری بہنوں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے، کامنٹ کرنا ہے اور سبسکرائب تو ضرور کرنا ہے کیونکہ آپ کے سبسکرائب کے بغیر میں آگے نہیں بڑھ سکتی اور نہ ہی بڑھ سکوں. مجھے آپ کی ہیلپ کی بہت ضرورت ہے. یہاں سے ہم آ گئے باہر اور ہم بیٹھے پھر رکشے میں. رکشے سے پھر ہم روانہ ہوئے گھر کی طرف. مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو آج کی پسند آئے گی اور آپ کو میری اگر ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک کامنٹ اور سبسکرائب تو ضرور کرنا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور دعا کیجیے کہ میرا یہ چینل کامیاب ہو جائے تاکہ میں اور مزید اچھی سے اچھی ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں اور تاکہ میرا حوصلہ بنے اور میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ایسے ہی جڑی رہوں گی. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.